أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نابل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و صلاۃ و بعد آقا کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین کرام، آج بھی ایک محفل پاک شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہاں. میں دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین ساڈا یہ مل بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو پہلے ایک دلائل الخیرات شریف میں ایک واقعہ نقل کیتا گیا ہے، اس کو تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ اسی تھوڑے دیر بیٹھے ہاں. بندے اگر تھوڑے دیر بھی ہونا لیکن محبت دے نال بیٹھن تے انہاں دی حاضری حضور دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندی ہے. دلائل الخیرات شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا گیا ہے کہ بغداد شریف کے اندر ایک بہت بڑا رئیس امیر شخص تھا جس نے اپنے گھر کے اندر ایک رات محفل پاک کا اہتمام کیتا. اس نے اپنی حویلی بڑا سجایا، اس نے بڑا خرچہ کیتا، بڑے بڑے جو عمراء امیر لوگ ہیں انہوں اس نے دعوت دیتی، غریباً اس نے دعوت نہ دیتی. اور اپنی اس حویلی دے گیٹ دیتے اپنی اس نے چوکیدار دربان کھڑے کر دیتے کہ تسی میرے مہمانوں ویلکم کرو. اسی محلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک غلامہ ایک بڑھیا رہی ہے جس کے دل جو حضور دی بڑی محبت آئی، اور اس کی ایک بیٹی بھی اس کے نال اس گھر کے اندر رہتی ہے. انہوں نے پتہ چلیا کہ آج ساڑی اس بغداد کے اندر فلاں شخص نے اپنے گھر کے اندر محفل پاک دے تمام کیتا. اس بڑھیا نے اپنی بیٹی کیا کہ اے بیٹی تیرے کو جو کپڑیاں دے وچ اچھا سوٹ ہے نا اس کو پہن لے، میں بھی جو میرے کو کپڑے نے جڑا میں چنگا سوٹ لگدا میں بھی پا لینی ہاں تے آ چلیے اسی بھی حضور دی اس محفل وچ شامل ہو جائیے. تو دوے ماں بیٹیاں تیار ہوئیاں. جدوں اس دروازے تے پہنچیاں تے اس چودھری دے چوکیدار نے انہاں روک لیا. انہوں نے کہا کہ تو آنے اجازت نہیں، تسی اندر نہیں جا سکتیاں، اتنے تے بڑے بڑے امیر لوگ آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے رئیس لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ لوگ آئے ہیں. جے تو ہاں تے میں اندر جان دیا تے میرا مالک جو میں ناراض ہوئے گا، لہذا تسی اندر نہیں جا سکتیاں. انہوں نے دربار
تے روک دیتا گیا. انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی, انہوں نے بڑی اس دیاں آوزاری کی تھی, منتاں کی تھیاں, لیکن انہوں نے اس کو اندر نہ جان دیتا. آخر کار اس بڑھیا نے نا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑیا اور کہہ دیا کہ آ بیٹا, حضور صرف نہ امیراں دے نہیں, حضور سارے دے. اگر یہ سارے اس محفل جو نہیں نہ جان دیندے تے اسی اپنے گھر اپنے کریم دی محفل سجا لیندے ہیں. اور ماں بیٹی دوئے اپنے گھر آئیاں, انہوں نے اپنے گھر دے اندر ساری رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھیا. ساری رات حضور دے حسن دی گلاں کردیاں رہیاں, ساری رات حضور دے تذکرے, حضور دے چرچے کرنے گزر گئی. آخر بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا جا ویکھ کے آ کہ فجر کا وقت قریب ہے, اگر تہجد کا وقت ہو گیا تو اسی تہجد ادا کر لئیے. جدوں اس بڑھیا دی بیٹی اپنے کمرے تو باہر آتی ہے کہ ویکھدی ہے کہ انہاں دی حویلی دا جو دروازہ ہے نا اس کے اوپر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما نے, نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما نے. جب اس لڑکی نے دیکھا دوڑتی ہے, اپنی ماں کہندی ہے کہ اے ماں, ساڈے دروازے کے اوپر ایک اتنے سونے بزرگ, اتنے نورانی چہرے والے بزرگ موجود نے جڑے اس دروازے کے اوپر بیٹھے نے اور کچھ پڑھ رہے ہیں. وہ بڑھیا کہندی ہے چل میں بھی تے ویکھاں. جدوں آئیاں تے ویکھیا کہ وہ انہاں دی حویلی دے دروازے کے اوپر پڑھن والے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وقت دے غوث حضور غوث اعظم موجود ہیں. سبحان اللہ. جدوں انہوں نے ویکھیا تے بڑھیا ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کہ حضور تسی میرے غریب خانے تے اگر کوئی کام آ تسی میں حکم فرماندے میں تہاڈی خدمت چ حاضر ہو جاتی, تسی کیوں تکلیف فرمائی؟ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے بڑھیا تن مبارک ہوئے, اج رات تیری قسمت دا ستارہ عروج دے اتے آ. جس محفل جو تو گئی ہے نا تے تن جان نہیں دیتا گیا, میری بھی دعوت اس محفل دے وچ آئی, میں بھی جا اتے ہی رہا. لیکن جدوں میں اس گلی دی نکڑ تے پہنچیا نا, جدوں میں اس رئیس دی حویلی کی طرف مڑنا تے میں نے اس طرف نبوت دی مہنگی پیاری پیاری خوشبو آئی ہے. اے بڑھیا, اس رئیس نے تے محفل سجائی لوگاں دکھان واسطے, اس رئیس نے تے محفل سجائی اپنا پیسہ دکھان واسطے, لیکن تو جڑا ذکر کیتا تو دلوں کیتا, حضور دی محبت چ کیتا. تن مبارک ہو گئے جڑا تو ذکر کردی رہی ہے. کریم آقا خود تیرا ذکر سنتے رہے اور کریم آقا دی بارگاہ وچ تیرا ذکر قبول ہو گیا. اس واسطے جدوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو نا, اپنے گھر چ تسی بیٹھے ہو یا رب نے گھر چ بیٹھے ہو یا کس جگہ تے بھی بیٹھ کے تسی رب اور رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہو, کدے بھی دل چ یہ خیال بھی نہیں کرنا کہ اسی تھوڑے بیٹھے ہیں یا اسی کس جگہ تے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, بلکہ توجہ اس جانب ہی رکھنی ہے کہ جس ذات کا اسی ذکر کر رہے ہیں نا, اگر ساری محبت کامل ہوئی تو انشاءاللہ ساری بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضری قبول ہو جائے گی. تو جب حضور کی بارگاہ حاضری قبول ہو جائے پھر بندے کی دنیا بھی سمجھ آتی اور آخرت بھی سمجھ آتی ہے. آج کی یہ محفل پاک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شان اور آپ دے ذکر دے حوالے دے نال ہے. بھائی عبدالحنان صاحب نے سن دسیا کہ میں محفل کرا رہا اسی کہ جی انشاءاللہ اسی تہاڈی اس محفل میں ضرور حاضر بھی ہوساں اور انشاءاللہ اپنی حاضری بھی پیش کرساں. میں دعا کرنا کہ اللہ پاک انہاں دے محفل سجانا اور ساڈا اس محفل دے وچ حاضر ہونا مالک کائنات اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے سن سارے قدم قدم تے کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت ہی پیارے جلیل القدر صحابی نے. آپ دا مبارک نام عبداللہ ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور عتیق اور صدیق یہ آپ دے دو القاب نے. آپ دے جو والد نے جنہاں ابو قحافہ کیا جاتا جو بعد جو صحابی رسول ہو گئے انہاں دا اصل نام عثمان ہے اور آپ کی جو والدہ ماجدہ نے جنہاں ام سلمہ کیا جاتا سلمہ آپ کا نام اور آپ کا لقب ہے ام الخیر. آپ بھی بعد جو
شرف عطا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ نسب ہے 7ویں پشت دے وچ جناب صدیق اکبر دا سلسلہ حضور دے نال جا کے ملتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار شانہ عطا فرمائیاں، جس کی تصدیق رب دا قرآن بھی کرتا اور حضور دا فرمان بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو حق لے کے آئے اور جس نے حق دی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون، وہی سب تو بڑے پرہیزگار اور متقین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑے بڑے مفسرین نے اپنے اپنے اقوال درج کیتے، بیان کیتے، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جو سب تو بڑے مفسر نے، آپ نے اس آیت کی تفسیر کرنے اور فرمایا ہے کہ الذی جاء بالصدق، اس تو مراد یعنی کہ سچ لے کے آن والی ذات تو مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وصدق به، جس نے اس سچ کی تصدیق کی تھی اس تو مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرما رہے ہیں، اور دیگر کئی ایسیاں قرآن کی تفسیراں امام رازی نے روح البیان کے اندر اور تفسیر مدارک کے اندر بھی اسی حوالے کے نال گفتگو کی تھی گئی ہے کہ الذی جاء بالصدق، کہ سچ لے کے آن والی ذات تو مراد کریم آقا دی ذات ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی تھی اس ذات تو مراد جناب صدیق اکبر دی ذات ہے۔ اور جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے کہ اے لوگو جدو تسی سارے من جھٹلایا اس وقت اگر میری کسی تصدیق کی تھی کہ وہ جناب صدیق اکبر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے مکے دے بڑے بڑے سردار آپ دے جانی دشمن بن گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح دیاں تکالیفاں دیتیاں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار کے سامنے سیسا بلائی دیوار ثابت ہوئے، اور ہر موقع کے اوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت کے اندر کھڑے ہوئے۔ جدوں بھی کفار نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ حضور دی ذات تک تسی بعد جو پہنچو، پہلے صدیق دے نال کام نبڑنا پیسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دے نال کمال محبت فرمائی اور ہر حال میں اندر کمال محبت فرمائی، اے نہیں کہ حالات ٹھیک ہوئے کہ حضور دے نال محبت کی تھی، حالات سخت ہوئے کہ حضور دے نال محبت چھوڑ دی تھی، نہ بلکہ اس لمحے جب وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماندے نے، آپ نے کو پوچھا گیا کہ سب تو بڑا بہادر کون ہے صحابہ دے وچ؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سب تو بڑے بہادر صحابہ دے وچوں جناب صدیق اکبر نے، لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر دے دوران جب اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ایک خیمہ عریش تیار کیتا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی آرام فرمان دے واسطے کیا، اور جب آقا کریم اس خیمے کے اندر آرام فرما ہوئے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے وچوں کون ہے جڑا میری حفاظت تے کھڑا ہوئے گا انہاں سخت حالات کے اندر جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن نے، اسلام کے وہ مخالف نے، جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ قسم با خدا میں علی نے دیکھا کہ اس وقت صدیق اکبر کو سوا کوئی بھی حضور کی حفاظت واسطے کھڑا نہیں ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کے آپ اس حضور دے خیمے تے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھدا کیڑا شخص میرے کریم آقا تک پہنچتا ہے۔ آپ نے اس طرح ہر حالت دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نال وفا کی تھی، اور حضور دی امت کو یہ پیغام دیتا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہون، حالات نرم ہون یا سخت ہون،
حضور دے نال محبت جڑی ہے نا وہ گرم انداز دے وچ ہونی چاہیے ہے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے مثال محبت ہے اور آپ کی ذات کی ایسی ذات ہے کہ اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان کے حوالے نال گل کیتی جائے تو وہ بھی با کمال ہے. اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت کے حوالے نال گل کیتی جائے وہ بھی با کمال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے حوالے نال اگر گفتگو کیتی جائے تو وہ بھی با کمال و بے مثال ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے کہ جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے موڑ دیتے بھی اسلام کے واسطے مال کی ضرورت پئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا کدے ایک تنکا بھی اپنے گھر سے نہیں رکھیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر سب کچھ قربان کر دیتا. جدوں غزوہ تبوک کی باری آئی اس وقت حالات ایسے آن کہ لوگوں نے قحط سالی کے اندر گزارا کر رہے ہیں. اس حالات کے اندر بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیتے بہت زیادہ مال حضور دے قدموں وچ پیش کیتا. جدوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے واسطے سوال کیتا تو جناب صدیق اکبر سر فہرست آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کئی بار یہ ارادہ کیتا کہ آج میں صدیق تو بڑھ جانا ہے, آج میں عمر نبی صدیق تو آگے نکل جانا ہے, لیکن آپ کہنے کہ قسم با خدا میں صدیق اکبر تو پوری زندگی کوشش کرتا رہا لیکن صدیق تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے واسطے مال کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھیا اور میں دل کے اندر نہ پکا ارادہ کیتا آج میں ضرور صدیق تو نمبر لے جانا. کہتے میں اپنے گھر گیا, اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیتا, اس کو دو حصے تقسیم کیتا, ایک حصہ لے کے حضور کی بارگاہ چ آ گیا اور میں کہہ رہا کہ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل کے نال میں صدیق اکبر کو نمبر لے جاواں گا. آپ کہتے ہیں کہ جب صدیق آئے انہوں نے بھی مال آتا. حضور نے پوچھا کہ اے عمر تسی کتنا مال لے کے آئے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑے فخر دے نال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیتا, اس کو دو حصے تقسیم کیتا, ایک حصہ اپنے گھر والے واسطے چھوڑ آیا, ایک حصہ میں رب اور رب کے رسول کی بارگاہ پیش کر دیتا. کریم آقا نے فرمایا اے عمر تیرا یہ ہدیہ میں قبول کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تسی کتنا مال لے کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیتا, میں اپنی گھر کی دیواراں دے اوپر بھی ہاتھ ماریا کہ کوئی سوئی بھی میرے گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے. یا رسول اللہ صدیق اپنے گھر کا سارا سامان تہاڈے قدموں وچ پیش کر دیتا. حضور نے جب سنیا نا حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اپنے گھر والے واسطے کھیت کے چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کے گھر واسطے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا سر جھکایا اور میں کیا کہ اے عمر تو کبھی بھی صدیق تو آگے نہ جا سکتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے دے اندر پوری امت کا ایمان رکھا جائے, توجہ دینا لے دوسری جملہ سننا ہے, اور اگر کوئی ایسا بندہ جڑا صدیق اکبر کے بارے چوں چوں کرنا نہ اس دے منہ دے تے ایک جملہ ہی مار دو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے دے اندر پوری امت کا ایمان رکھا جائے, پوری امت کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ,
اللہ علیہ، سلطان محمد بہو رحمت اللہ علیہ، سارے ولی، سارے جتنے بھی بزرگ نے، تمام دا ایمان اگر ایک پلڑے چ رکھا جائے نا، اے میں نہ لے، جناب عمر فاروق نے نہ نہیں لے، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اگر ترازو دے ایک پلڑے دے اندر پوری امت کا ایمان رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے صرف صدیق کا ایمان رکھ دیتا جائے تو صدیق کا ایمان پوری امت کو مضری ہے۔ کہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، اور آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بار بار دیکھا کہ جناب صدیق اکبر حضور کے نال اس طرح وفاق کر دے کہ کوئی اور صحابی اس طرح وفاق کر ہی نہیں سکتا۔ ہر صحابی نے حضور کے نال بے حد پیار کیتا، لیکن جو صدیق اکبر نے پیار کیتا اس کی مثال کسی اور صحابی کے پیار سے نہیں مل سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی کہتے رہے کہ اے صدیق میں نے ایک گھر والی نیکی دے دو اور میری ساری زندگی میں نیکیاں لے لو، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میری وہ ایک گھر والی نیکی تے کام دی نیکی ہے۔ 2.5 کلومیٹر اونچی پہاڑی ہے غار ثور، جس کے وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر اپنے کندھے تے اٹھا کے لے کے گئے، اور پھر آج اگر کوئی حاجی جائے نا غار ثور تے رستے دے وچ پتہ نہیں کتنی دفعہ رکدا ہے، کتنی دفعہ پانی پیندا ہے، اور جا بھی اکیلا رہا ہوتا ہے، اس دے ہاتھ چ یا پانی دی بوتل ہوندی ہے یا تسبیح ہوندی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار رک رہا، سانس کٹ کٹ کے جا رہا۔ اے صدیق تیری عظمت تو قربان، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن تے رستہ بھی بن گیا، اس وقت رستہ بھی نہیں تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے دو جہاناں دے لاڑے اپنے موڈیاں تے اٹھایا، اور وہ 2.5 کلومیٹر کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے بغیر پانی پیتے، بغیر سانس کٹے غار ثور تک پہنچایا۔ اور پھر جب غار ثور تک پہنچے تے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ غار بڑی پرانی ہے، غار کے اندر تسی نہیں جانا، غار کے اندر پہلے میں جاواں گا۔ کیوں؟ کہ اگر اس غار کے اندر اگر کوئی موذی جانور، کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہوئے تو میں تکلیف پہنچائے، یا رسول اللہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس غار کے اندر گئے، آپ اس غار کی صفائی کی تھی، اس غار کے اندر بے شمار سوراخ آپ نے اپنی چادر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے، سوراخ بند کیتے، آخر کپڑا ختم ہو گیا، پھر 2 سوراخ، بعض روایات ہے کہ 1 سوراخ، ایک روایت ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے، انہاں دیتے آپ نے اپنی ایڑیاں رکھیاں اور آقا کریم کی خدمت جو عرض کیتا کہ یا رسول اللہ غار کی صفائی مکمل ہو گئی ہے، ہن تسی تشریف لے آؤ۔ کریم آقا دے اندر تشریف لے کے آئے، جناب صدیق اکبر دی گود جو سر مبارک رکھیا، آقا کریم محوے آرام ہو گئے۔ جب آقا کریم کی آنکھ لگی نا کہ اس غار دے اندر 600 سال تو ایک ساتھ حضور دے دیدار واسطے ترس رہا، اس نے جب سارے سوراخ بند دیکھے کہ اس نے وہ جس سوراخ دیتے آپ نے اپنی مبارک ایڑی رکھی ہوئی ہے اس سوراخ کی جانب آیا۔ اتنے ایک سید حسین احمد مدنی صاحب کو ملتان دے، انہوں نے بڑا کمال جملہ کیا ہے، انہوں نے کیا کہ سب کو دوسرے سوراخ جو آسانی نہ رستہ مل سکتا، سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی والے پاس کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سب کو کپڑے والے سوراخ کی طرف جانا تو کپڑے کو آسانی نہ نکال کے باہر آ سکتا، لیکن وہ کپڑے والی جانب نہیں آیا، جناب صدیق کی ایڑی والی طرف آیا۔ وہ سب نے دسیا انہوں لوگوں کہ اے لوگوں اگر در مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے تو پہلے صدیق کے کلمہ حاضری لوانے پیسی، صدیق کے کلمہ حاضری لواؤ گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اس سب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایڑی جو تھے نا ڈنگ ماریا، جب اس نے ڈنگ ماریا تے بندہ تے یہ ہے کہ جب بندے تکلیف ہوئے تے بندہ اس تکلیف کو محسوس کرے، جسم کے اندر حرکت آئے، پیر چک لیں جناب صدیق اکبر، لیکن نہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سب کا ڈنگ کھاتا، دوسرا ڈنگ اس نے ماریا، جب اس نے بار بار ڈنگ مارے نا جناب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی
اٹھائی نہیں بلکہ اپنی ایڑی اور دبائی ہے، اور سب اندر ترس رہا ہے کہ میں کتنے عرصے تو دیدار کے واسطے اس رات کے اندر ڈیرے لا کے بیٹھا، آج وقت آیا کہ آج رستہ نہیں مل رہا۔ اسی عالم کے اندر جناب صدیق اکبر کی آنکھوں جو آنسو گرے، وہ آنسو گرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چہرے کے اوپر گرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھاں کھولیاں، پوچھا کہ اے صدیق کیا معاملہ، کیوں تہاڈی آنکھ دے وچوں آنسو آ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر عرض کر دے یا رسول اللہ سب نے دس لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لابے تو ہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایڑی کے لایا، وہی لابے دا جڑا حضرت علی دی آنکھاں سے لگیا کہ مولا علی دی آنکھاں ٹھیک ہو گیا، وہی لابے دا جناب صدیق اکبر دی ایڑی تے لگیا، درد ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور کے اندر پتہ چلا کہ کسی نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر تو افضل اور اعلیٰ نے۔ حضرت صدیق اکبر کی جب یہ گل مولا عمر نے سنی نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر کے تجربہ فرمائے، آپ نے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایک گنہ کر رہے ہیں کہ عمر کی ذات صدیق اکبر تو افضل ہے۔ آپ نے فرمایا توجہ نال میری گل سن لو، تسی کہتے ہو کہ میں حضرت ابوبکر تو افضل ہوں، ابوبکر دی ذات تے بڑی بڑی ذات ہے، ابوبکر دی ایک رات دا عمر دا پورا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرائی اور آپ ہجرت میں حضور دے رفیق سفر بنے، اور پھر رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے خدمت کی تھی، آپ نے فرمایا کہ عمر کا پورا خاندان بھی اگر مل جائے نا تو صدیق اکبر دی اس ایک رات دے برابر نہیں۔ تو میں کہتا اگر صدیق اکبر دی ایک رات دے برابر جناب عمر فاروق کا پورا خاندان نہیں ہے، تو جڑے آج لوگ جناب صدیق اکبر دی ذات کے بارے بولتے ہیں انہاں دے ایمان کا کیا حال ہے؟ جڑے لوگ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے بد کلامی کرتے ہیں، انہاں دے بارے برے عقیدے رکھتے ہیں، انہاں لوگوں کا بروز قیامت کیا حال ہوئے گا؟ انہاں دا حال یہی ہوئے گا کہ جب حضور دی بارگاہ جان گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے کہ جاؤ تہاڈا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تسی میرے اس یار غار کے بارے تسی زبان درازی کرتے رہے جس نے ساری زندگی اسلام کی خاطر گزار دی تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پوری امت کے چیز واجب ہے کہ جناب صدیق اکبر کا شکر ادا کر۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے تے احسان کیتا میں ہر بندے نے احسان کا بدلہ چکا دیتا۔ صدیق اکبر دے میرے تے اتنے احسان نے کہ بروز قیامت انہاں احساناں دا بدلہ میرا رب ہی چکائے گا۔ جس ذات دا احساناں دا بدلہ بروز قیامت رب چکائے گا، بروز قیامت اس ذات دا پھر جو مقام ہوئے گا وہ یا رب جانتا ہے یا رب دا محبوب جانتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے نال اتنی محبت کی تھی کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات کو میں نے ہجرت کا پیغام آنا ہے نا، رب کی طرف حکم آنا ہے، اے صدیق میرا غالب گمان ہے کہ اس رات میرے نال میرا یار جو ہوئے گا نا، سفر دا جو ساتھی ہوئے گا وہ صدیق اکبر تسی ہو گے۔ لمحے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آ گیا، وہ رات آ گئی کہ رب کی طرف وہ پیغام آ گیا کہ اے میرے محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر دیتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو لٹایا اور مکے کے لوگوں نے امانتاں حضرت علی نے سپرد فرمایا اور فرمایا کہ اے علی آج میرے اس بستر دیتے آرام کرو اور صبح یہ امانتاں مکے کے لوگوں لٹا کے تسی بھی مدینے آ جانا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب
جدو صدیق اکبر دے گھر پہنچے دروازے تے دستک دیتی ویکھیا کہ گھر دی لائٹ بل رہی ہے جو ہی دیوا گھر دے اندر جل رہا جو ہی آپ نے دروازے دے تے دستک دیتی فوراً دروازہ کھل گیا صدیق دروازے دے تے موجود نے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا آقا کریم تے جان دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واسطے فرمایا کہ اے صدیق اتنی رات دروازے تے کھڑے کے کر رہے ہو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو اتنے دن یا اتنے مہینے یا اتنے لمحے پہلے تسی فرمایا کہ رات کا حکم ان قریب آ جانا ہے اور میں نے حکم ہو جانا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جانی ہے اور صدیق میرا گمان ہے کہ میرا اس ہجرت کا ساتھی تو ہوے گا آپ نے جب کریم آقا نے یہ گل فرمائی نا تے صدیق اکبر کہنے یا رسول اللہ تسی فرمایا سی کہ ہجرت کا حکم رات کو آئے گا یا رسول اللہ جس دن کی تسی یہ گل کیتی ہے نا اس دن تو بعد صدیق ایک رات بھی سویا نہیں ہے کہ کہتا ہے حضور میرے دروازے پہ آ جان تے میں سو رہا ہوں اور میری نیند تو بیدار ہون تک بھی میرے کریم کو میرے دروازے پہ میرا انتظار نہ کرنا پڑے جس صدیق اکبر نے حضور کے نال اس طرح وفا کی تھی اور 40,000 دینار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے قدموں تے قربان کی تھے 40,000 دینار آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں تے دن کو بھی قربان کیتے رات کو بھی قربان کیتے ہر لمحے جدوں اسلام کو مال کی ضرورت پئی جدوں اسلام کو جان کی ضرورت پئی جدوں اسلام کو کسی چیز کی بھی ضرورت پئی سر پہلے جناب صدیق اکبر موجود آئے اور آپ نے اسلام کے نال اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اتنی محبت آئی کہ آپ اسلام کے خلاف ایک گل بھی برداشت نہ کر سکتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ نے اپنے باپ کے منہ کے تھپڑ مار دیتا آپ نے سگے باپ ابو کہا جڑے کہ مسلمان نہ ہوئے بعد جو مسلمان ہو گئے ایک دن آپ نے اپنے باپ کے منہ کے تھپڑ مارا اور آپ کے باپ ابو کہا کہنے لگے کہ اے صدیق تیرے جتنے با وفا بیٹا تیرے جتنا فرما بردار بیٹا اس سے تے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے باپ کے منہ کے تھپڑ مارے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے آقا تم میرے کریم آقا کے بارے سخت جملے استعمال کیتے ہیں اور شکر کر کے میرے ہاتھ کے اندر تلوار لائی اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی تو میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیں گے اسی طرح جنگ بدر کے دوران آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت مسلمان نہ ہوئے وہ کفار کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے اور جدوں وقت گزریا نا آپ مسلمان ہو گئے اللہ نے آپ پہ کرم فرمایا آپ بھی صحابی بن گئے ایک دن رات کے اندر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان بدر والے دن تسی کئی دفعہ میری تلوار کی ذات چوائے ہو لیکن میں تم باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا جو نوالہ پکڑا اس کو روک کے فرمایا کہ اے بیٹا تو تے کہہ رہے کہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا سن لے قسم با خدا اگر تو میری تلوار کی ذات جو آ جاتا نا تے میں بیٹا سمجھ کے چھوڑنا کوئی نہ رسول کا دشمن سمجھ کے میں قتل کر دینا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی ذات کی گل آئے کہ باپ کی پرواہ نہیں کی تھی حضور کی ذات کی گل آئی بیٹے کی پرواہ نہیں کی تھی حضور کی ذات کی گل آئی مال کی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پہ عمل کر کے دس دیتا باپ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی بیٹے کی پرواہ نہیں کی تھی رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی تھی اپنے ماں کی پرواہ نہیں کی تھی جتنے بھی حضور کی گل آتی تھی صدیق اکبر سب کچھ قربان کرتے چلے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن کو ثابت ہے باقی سارے صحابہ کلمہ ہر صحابی نے پڑھا ہے لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت قرآن کو ثابت ہے اذ یقول لصاحبہ
لا تحزن ان اللہ معنا. بس میں آخری گل کر کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں. صرف ایک پیغام دینا چاہنا کہ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت اور سنیاں دے گھر پیدا اور سنی ہوندے ہی ہوئے جڑا بے ادب نہیں با ادب ہوا ہے. یہ تو ساڑھے دے رابطہ کرم ہے کہ اسی الحمدللہ سنیاں دے گھر پیدا ہو گئے. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت قرآن کو ثابت ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے. جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کو ثابت ہے، آپ کی اسلام کے واسطے خدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال کو ثابت ہے، تو پھر جڑا بندہ جناب صدیق اکبر دی صحابیت کے اندر شک کرے اور معاذ اللہ خلم خلا ممبران کے جناب صدیق اکبر کے واسطے کافر دا لفظ استعمال کیتا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ترے دفعہ ایک سال کے اندر 3 دفعہ جناب صدیق اکبر کی ذات واسطے لفظ استعمال ہو چکا اور خلم خلا ممبر رسول دے ہوتے اسی تو ممبر رسول کیا ممبر رسول دے ہوتے حضور دی شان بیان کی جائے، ممبر رسول دے ہوتے حضور دے صحابہ کا ذکر کیتا جائے. ایسے لوگ جڑے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت دے منکر نے، آپ کی افضلیت دے منکر نے، انہاں لوگوں دے نال سان قطع تعلق کرنا چاہیے. سان انہاں دے نال رشتہ داری یا تعلق داری نہیں رکھنی چاہیے بلکہ انہاں دے نال تعلق توڑنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ آخری زمانے کے اندر ایک ایسی قوم آئے گی جڑی میرے صحابہ برا بھلا کہے گی. جب تسی اس قوم کو دیکھو تسی کہو کہ تواڈے تے اللہ دی لعنت تے رب دے فرشتے دی لعنت. تو سوچو کہ جس قوم کے تے اللہ اور اللہ دے فرشتے دی لعنت برس رہی ہوے تے جڑا بندہ انہاں نال یارانے لائے، انہاں دی محفلاں چ بوے، انہاں دے خوشی غمی دے پروگرام شامل ہوے، انہاں دے تے لعنت برس رہی ہے، تے جڑا بندہ نہ بیٹھا ہو کس طرح اس لعنت تو بچ جائے گا؟ اور بھی اس لعنت کی ذات سے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا. کیونکہ جس بارش ہوتی ہے نا پھر ساری زمین گلی ہوتی ہے، جب رات کی لعنت برستی ہے پھر بچتا کوئی نہیں ہے. اس واسطے رب تعالیٰ نے سارے دے کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے سن اپنے محبوب دے غلامہ دے گھر چ پیدا فرمایا. رب نے سن ایمان دی دولت عطا فرمائی، صحابہ دی محبت عطا فرمائی، اہل بیت دا عشق عطا فرمایا، اللہ دے ولیوں دا پیار نصیب فرمایا کہ رب نے سن سب کچھ دے دیتا اور اختیار بھی دے دیتا کہ ہن اپنے ایمان کی حفاظت تسی خود کرنی ہے. ہن اپنے ایمان کی حفاظت اسی کس طرح کرنی ہے؟ ایسے لوگوں تو اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر دنیا چھوٹ دی ہے نا تو چھوٹ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو رشتہ ہے وہ نہ چھوٹے. اگر حضور کی محبت کا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر سمجھو کہ دنیا میں تسی جتنے مرضی ہے رشتہ داریاں نبھا لو نا، بروزے قیامت رسوائی ہے. اگر دنیا ساری ناراض ہو جائے نا حضور دی محبت چھو، ویسے دنیا ناراض نہیں، حضور دی محبت چھو اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے نا تو میں دعوے نال کہنا جس کی حضور دی محبت چھو ساری دنیا ناراض ہوئی بروزے قیامت رب اپنی رضا اس کو عطا فرمائے گا. رب دی رضا ہے جنت، رب اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس واسطے میرے بزرگوں اور بھائیو ہر اس بندے کو جڑا بد عقیدہ ہے، جڑا صحابہ کرام دا بے ادب ہے، جڑا اہل بیت دا بے ادب ہے، جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا بے ادب ہے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے. انہاں دے نال تعلق نہیں جوڑنا، انہاں دے نال رشتہ داریاں نہیں رکھنیاں. اگر کوئی ایسا قسم دے رشتہ داراں چ ہے تو اس کو تعلق ختم کر دینا چاہیے. میرے اپنے رشتہ داراں کے اندر ایک پوری فیملی ہے، میں میرے کو اتنے سپیکر چ کہہ رہا پوری فیملی ہے. وہ پہلے سنیاں بعد جو بد عقیدہ ہو گئے. میں اپنی پوری برادری کے اندر الگ اعلان رکھا ہے کہ انہاں دا کوئی مر جائے، انہاں دی کوئی خوشی ہوئے غمی ہوئے، میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. حالانکہ انہاں دی بچی ساڑھے گھر ہے، میں الگ اعلان کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہہ دیتا جو حضور نہیں ساڑھے نہیں ہے بس گل ختم. اگر دنیا چھٹتی ہے نا سب کچھ چھوڑ دیو. اگر یاد رکھ لو کہ بروزے قیامت میں ساڑھے سوال ہو گیا نا کہ میرے صدیق کا گستاخ، میرے عمر فاروق کا گستاخ، میری ازواج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، میری ازواج
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ تو انہیں نال یاریاں پاتے ہیں اور میرے کو لو کے رہا تے دسو تے حضور دی بارگاہ وچ کی عرض کرساں ہاں یہ سارے ناطے دنیا دے سارے رشتہ داریاں تعلق ٹوٹ گئے توڑ دیو حضور دے صحابہ اور حضور دی آل بیت دا دامن مضبوطی دنیا تھام لو انشاءاللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائے گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا میں دعا کرنا کہ جو کچھ میں بیان کیتا جو کچھ تسی سنیا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے اور سنساریاں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے